الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشهر المواساة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے قابل صد احترام بزرگ بھائی اور دوستو، آقا انعامدار فخر موجودات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، فرمایا کہ شہر المواسات، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھنے کا مہینہ ہے. اور دوسری حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. رب العالمین نے ہمیں جہاں اور بہت سی نعمتیں عطا کی، وہاں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسے کچھ کلمات ہمارے لیے کہلوا دیے جو تا قیامت امت کے لیے مشعل راہ ہیں اور ہدایت کا سامان ہیں. کہ آج اگر میں روزے کی حالت میں ہوں تو میرے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ میں آج اپنی مرضی سے بھوکا ہوں، تو میری بھوک کی وجہ سے یہ کیفیت ہے. تو جن لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، ان لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہوگی؟ وہ لوگ کس طرح سے اپنے اوقات کو گزار رہے ہوں گے؟ در حقیقت انسان کے اندر ہمدردی پیدا ہوتی ہے، دوسروں کے درد کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے رمضان المبارک کے مہینے کی برکت سے، کہ دوسرے لوگ کس کیفیت سے، کس کرب سے گزرتے ہیں جب ان کے اوپر بھوک اور افلاس آتا ہے. تو رب العالمین نے ہمیں یہ اپنی زندگی کے اندر یہ چیزیں سمجھنے کے لیے ایک موقع فراہم کیا. اور پھر دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ ہمارے دین کا شعار بھی ہے، ہمارے دین کی پہچان بھی ہے. فرمایا اگر تم کسی دوسرے مسلمان بھائی کی ضرورت کے لیے چل کے جاتے ہو، کسی دوسرے مسلمان بھائی کا کام ہے، آپ اس کے ساتھ اس کی ہمدردی میں، اس کی خیرخواہی میں اس کے ساتھ چل کر چلے جاتے ہو، تو تمہیں ہر قدم پر رب العالمین 70 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور پھر تمہارے ہر قدم پر رب العالمین 70 گناہ تمہارے معاف فرما دیتے ہیں. تم اپنے بھائی کی ضرورت کے لیے چل کے جا رہے ہو، بظاہر تمہیں وہ آدمی جس کے ساتھ تم جا رہے ہو تمہیں کچھ دینے والا نہیں ہے، تمہیں کچھ نہیں دے گا، لیکن تم نے اپنا وقت نکالا، اس کے ساتھ چل کر گئے، ایک ہمدردی رکھتے ہوئے، خیر خواہی دل میں رکھتے ہوئے. تو حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ہر قدم پر اللہ 70 گناہ بھی تمہارے معاف فرمائیں گے، اور تمہارے 70 جو ہے تمہیں نیکیاں بھی اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے. اور پھر یہیں پہ بس نہیں، بلکہ فرمایا کہ تم اس کے ساتھ جا رہے ہو، اور جاتے جاتے تمہارے لیے ایک جو وقت تم نے نکالا ہے، اللہ رب العزت تمہیں اتنا اجر عطا فرمائیں گے کہ جب تم واپس آؤ گے تو اتنا اجر تمہیں ملے گا جس طرح سے تم نے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو. جتنے گناہ تھے اللہ رب العزت نے تمہارے سارے گناہوں کو دھو دیا ہے. تم اپنے بھائی کی ضرورت کے لیے چل کے گئے، اور فرمایا اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ جاتی ہے تو تمہارے لیے اللہ رب العزت جنت کو واجب فرما دیتے ہیں. یہ اتنا سا عمل ہے کہ اپنے بھائی کے لیے کرو مہربانی، تم اہل زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. یعنی آج ہم دوسروں کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ پیدا کریں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کا مہینہ اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے، ایک آدمی آیا کہ حضرت مجھ پر قرض ہے، فلاں آدمی کا میں نے قرض دینا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے ساتھ جاؤں تو کیا وہ تمہیں مہلت دے دے گا؟ کہا حضرت آپ کے جانے سے تو ضرور دے دے گا.
تو حضرت اسی وقت اٹھے اور اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑے. جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے، مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے، تو اسی وقت اس آدمی نے کہا کہ حضرت آپ مسجد سے باہر نکل آئے، آپ تو معتکف تھے، اعتکاف کی حالت میں تھے اور اعتکاف کو توڑ دیا آپ نے. تو آپ نے اسی وقت روضہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، میں نے اللہ کے پیارے حبیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث مبارکہ سنی تھی کہ اگر کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کے لیے اس کے ساتھ چل کر جاتا ہے تو اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے بھی یہ کام چل کر جانا زیادہ بہتر ہے. اس اعتکاف کی تو میں پھر قضا کر لوں گا، لیکن یہ جو تمہارے ساتھ میں چل کر جا رہا ہوں، مجھے اتنے سے عمل پر 10 سال سے بھی زیادہ اعتکاف کرنے کا اجر اللہ رب العزت عطا فرما رہے. تو اس لیے آج ہم اپنے اندر یہ رمضان المبارک کے مہینے کی، یہ ایک تو عام حالات میں دوسروں کے ساتھ غمخواری کرنا، اور ایک ہے رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنا. غریبوں کے درد کو سمجھنا، لوگوں کے درد کو سمجھنا، لوگوں کی تکلیف کو محسوس کرنا، یہ ایک موقع رب العالمین نے ہمیں فراہم کیا ہے کہ رمضان کی برکت سے یہ فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ یہ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، یہ خیر خواہی کرنے کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ اپنے دل میں درد رکھنے کا مہینہ ہے. اور یہ خدمت خلق یہ ویسے بھی مسلمانوں کا ایک شعار ہے. اگر ہم اس شعار کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، آج غیر مسلموں نے NGOs بنا کے لوگوں کے لیے فلاح کے منصوبے شروع کر کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ بڑے مقبول ہوئے کہ انہوں نے ہمارے ہی پیسے سے ہمارے لیے ایسے کام، ایسے شعبے شروع کیے کہ ہمارے لوگ آج ان کے گرویدہ ہیں. حالانکہ حقیقت میں یہ کام مسلمانوں کا تھا، مسلمانوں کو اس کام میں بہت آگے ہونا چاہیے تھا. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم مسلمان اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں اور غیر مسلم ہم سے اس معاملے میں بہت آگے ہیں. مسلمانوں کو اس کام میں جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر قدم پر اتنی نیکیاں ارشاد فرمائی اور ہمارے لیے چل کر جانے پر ہمارے گناہوں کی معافی کا ہمیں ارشاد فرمایا، تو ہمیں ان فرامین پر یقین کرتے ہوئے اپنے محبوب نبی علیہ السلام کے ان احکام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم اس طرح سے چل کر جائیں گے اللہ رب العزت ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے. تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کی سمجھ نصیب فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری چھوٹی بڑی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری چھوٹی بڑی لغزشوں سے درگزر فرما. جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. حاضرین مجلس میں سے جو بیمار ہیں سب کو روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما. مولا کریم ہماری ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما. ہم سب کی جتنی پریشانیاں ہیں ان کو تو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے. مولا کریم ہم سب کی ساری پریشانیوں کو محض اپنے فضل و کرم سے دور فرما. ہم سب کی دستگیری فرما. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور کامل اتباع نصیب فرما. آقا علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.